بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آج آپ کے سامنے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عالمہ فاضلہ حضرت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے حق مہر کا ذکر کرنا ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، حضرت سیدہ کائنات وصال سے پہلے مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، فرمایا علی میرے سر کے تاج، میری ایک وصیت ہے، اور ویسے اس بات کو آپ ذہن نشین فرما لیں، کائنات میں بڑے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنی اپنی بیٹیوں کا نکاح کیا اور بڑی شان و شوکت کے ساتھ نکاح کیا، لیکن جو نکاح سیدہ کائنات کا ہوا ایسا نکاح کائنات میں کسی کا نہیں ہوا۔ لوگوں نے اپنی اپنی بیٹیوں کا نکاح صرف زمین پر کیا، سیدہ زہرا کو اللہ نے یہ شان عطا کی ہے کہ آپ کا نکاح آسمانوں پر بھی ہوا، زمین پر بھی ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ گر ہیں۔ جناب جبرائیل حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ سلام بھیجتا ہے اور اللہ فرماتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے تیری بیٹی سیدہ زہرا کا نکاح علی سے کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل وہ کیسے؟ عرض کی یا رسول اللہ، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے محل میں خالق کائنات نے سیدہ زہرا کا نکاح مولا مرتضیٰ سے کیا۔ جبرائیل نے کہا آقا یا رسول اللہ، اس نکاح میں اللہ خود ولی بنا، جبرائیل اور میکائیل کو گواہ بنایا، اور اسرافیل نے اس نکاح کا خطبہ پڑھا۔ یوں حضرت سیدہ زہرا اور علی المرتضیٰ کا نکاح ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب یہ بات کہی، سرکار ابھی مسجد میں تھے، مولا کائنات آ گئے، میرے پاک نبی نے فرمایا علی تمہیں مبارک ہو، اللہ نے تیرا نکاح سیدہ زہرا کے ساتھ کر دیا۔ معزز ناظرین و سامعین، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی عزت و عظمت والی بیٹی ہیں کہ جن کا نکاح زمین پر بھی ہوا، آسمانوں پر بھی ہوا۔ آسمانوں پر خود خدا نے کروایا اور زمین پر اللہ کے حکم سے مصطفیٰ نے کروایا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، حضرت سیدہ کائنات نے وصال سے پہلے مولا کائنات سے کہا اے میرے سر کے تاج، میری ایک وصیت ہے۔ کہا اے زہرا کون سی وصیت ہے؟ کہا جب میرا وصال ہو جائے، گھر کے فلانے کونے میں کاغذ کا ٹکڑا ہے، وہ میرے کفن میں رکھ دینا، لیکن اسے کھولنا نہ۔ حضرت مولا مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے کہا زہرا بتاؤ تو صحیح، اس کاغذ کے ٹکڑے میں لکھا ہوا کیا ہے؟ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا آپ نے فرمایا اے میرے سر کے تاج، میں آپ کو نہیں بتا سکتی۔ حضرت مولا کائنات نے کہا زہرا تمہیں رسول کا واسطہ دیتا ہوں، بتاؤ اس میں لکھا ہوا کیا ہے؟ سیدہ کائنات نے کہا اے علی، جب تیرا اور میرا نکاح ہونے لگا تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے میری بیٹی زہرا، میں تیرا نکاح علی سے کر رہا ہوں، اتنی چاندی حق مہر کے بدلے۔ حضرت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا نے عرض کی ابا جان، مولا کائنات منظور ہیں پر حق مہر پر راضی نہیں ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ زہرا کے درمیان یہ گفتگو ہو رہی تھی، جناب جبرائیل آ گئے، عرض کی یا رسول اللہ، اللہ فرماتا ہے جنت اور جنت کی ساری نعمتیں سیدہ زہرا کا حق مہر کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ زہرا سے فرمایا بیٹی اب خوش ہو جا، تیرا حق مہر جنت اور جنت کی ساری نعمتیں۔ عرض کی ابا جان ابھی بھی راضی نہیں ہوں۔ میرے پاک نبی نے فرمایا زہرا پھر بتا تو چاہتی کیا ہے؟ حضرت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا نے عرض کی ابا جان میں چاہتی یہ ہوں کہ جس امت کے لیے آپ
ساری ساری رات روتے رہے، جس امت کے لیے آپ مکے میں روئے، مدینے میں روئے، دن کو روئے، میں چاہتی یہ ہوں میرے حق مہر میں اللہ آپ کی امت کو بخش دے۔ جب یہ گفتگو ہو رہی تھی، جناب جبرائیل ایک کاغذ کا ٹکڑا لے کر سرکار کی بارگاہ میں آ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ فرماتا ہے میں نے تمہاری بیٹی کی بات کو قبول کیا اور یہ کاغذ کا ٹکڑا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا، اوپر لکھا ہوا تھا جعلت شفاعت امت محمد صدا کا فاطمہ، اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کو خوشخبری سنا دیں کہ میں نے تمہاری بیٹی کے حق مہر میں تمہاری امت کو بخش دیا ہے۔ سیدہ کائنات نے علی المرتضیٰ شیر خدا سے کہا اس کاغذ پہ یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں، اسے میرے کفن میں رکھ دینا، جب میں حشر کے دن رب کی بارگاہ میں جاؤں گی میں کہوں گی مالک تیرا یہ وعدہ تھا، اب وعدے کو پورا کر، میرے ابا حضور کی امت کو بخش دے۔ معزز ناظرین و سامعین، میرے اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد یہ کوئی نہ سمجھے کہ ہم نے نماز نہیں پڑھنی، روزہ نہیں رکھنا، یہ اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے۔ نماز رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنی امت سے پیار ہے، اور حضور کی شہزادی کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت سے محبت ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کی محبت کی وجہ سے اس امت پر اتنا کرم فرمایا۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم نماز بھی پڑھیں، روزے بھی رکھیں، صدقہ و خیرات بھی کریں، سرکار کی ذات پہ درود بھی پڑھیں، اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ خالق کائنات نے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بنایا ہے۔ اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔